آج خلیفہ ثالث داماد رسول الملقب بذی النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر گزارشات کی جائیں گی۔ نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ابن ابی العاص ہے، والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے رضی اللہ۔ یہ ان کے والد صاحب جب حضرت عثمان ابن عفان ان کی پیدائش طائف کے علاقے میں ہوئی تھی اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت اسلام کی حالت میں نہیں ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو میراث میں بڑا اچھا خاصا مال چھوڑا تھا ترکے میں، پھر وہ اپنے والد کی طرف سے ان کے حصے میں آیا، تو یہ خوش عیشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو یہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ چوتھا نمبر ان کا آتا ہے اسلام لانے والوں، خود بھی یعنی کہ باقاعدہ صحابہ کرام فرماتے کہ چوتھا نمبر اسلام لانے والوں میں مردوں میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داداؤں میں عبد مناف آتا ہے تو پانچویں پشت پر جا کر یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل جاتے نسب نامے میں۔ عرب کے اندر عبد مناف، پھر ان کے بیٹے تھے دو، ایک کا نام تھا ہاشم اور ایک کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد شمس۔ تو ہاشم کی اولاد میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عبد شمس ان کی اولاد میں سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں پانچویں پشت پر آ کر۔ تو یہ جب اسلام لے کر آئے، ان کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، دو روشنیوں والا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ چار بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن، یہ چار بیٹیاں تھیں۔ تو پہلی جو بیٹی تھی وہ حضرت زینب تھی، تو زینب، پھر رقیہ جو تھی، رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ہجرت کا حکم ملا کہ مکے والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، عبادت کرنے نہیں دے رہے، اسلام پر چلنے نہیں دے رہے، آپ لوگ ہجرت کر سکتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو تو ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، لیکن صحابہ کو حکم آ گیا تھا۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اس لیے آتا ہے نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر بلکہ لوط علیہ السلام ان کے بعد سے لے کر اب تک یہ پہلا جوڑا تھا کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر، مرد و عورت کا جوڑا تھا شادی شدہ، جنہوں نے ہجرت کی۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹی اپنے نکاح میں دی، ام کلثوم، وہ نکاح میں دی۔ اللہ کی شان، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس لیے ان کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں آئی تھی باری باری، اکٹھی تو دو بہنوں سے شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، سگی بہنوں سے، باری باری دو بہنیں آئی تھیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کیا۔ وہاں سے ان کا لقب مشہور ہو گیا کہ یہ عثمان تو دو روشنیوں والا ہے کہ اس کے گھر میں پیغمبر کے گھرانے کے جگر گوشے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تیسری یعنی کہ حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہوا، حضرت عثمان کی دوسری بیوی کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے بعد میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان سے کرواتا۔ یعنی عثمان ابن عفان اتنا اچھا انسان ہے، اگر آج کوئی بدبخت ان کے بارے میں بات کرے تو اس کا کریکٹر گندا ہے۔ دوسری صفت کیا تھی؟ شرم و حیا کے پیکر تھے، اس لیے ہم خطبوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ حیا والے کون ہیں؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے واقعات بھی آتے ہیں اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کی پنڈلی مبارک ظاہر ہو گئی۔ وہ پنڈلی یہ سطر میں شامل نہیں ہے، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنے بھی سطر میں آتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کی یہ پنڈلی جو ہے نا یہ دکھی، یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، نبی علیہ السلام نے کپڑا صحیح نہیں کیا،
حضرت عمر آئے، آپ علیہ السلام نے اپنی پوزیشن نہیں، یعنی کہ اسی پوزیشن پر تھے، اسی کیفیت پر تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان ابن عفان آ رہے ہیں، فوراً نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور اپنے جو ہے نا وہ پنڈلی کا کپڑا نیچے کیا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ نے پنڈلی کا کپڑا جو اوپر کا ہوا تھا آپ نے نیچے کو نہیں سرکایا، لیکن جب عثمان ابن عفان آئے تو آپ نے کپڑا نیچے کو کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور ایک موقع، ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس طرح نہ کرتا تو عثمان ابن عفان جس بات کے لیے آئے تھے شرم و حیا کی وجہ سے وہ بات بتا بھی نہ پاتے، شرم و حیا کی وجہ سے کہ میری پنڈلی دکھ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے اس داماد کے آنے پر کیا کیا، کپڑے وغیرہ کا انتظام کیا، درست کی کپڑے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب غسل خانے میں جاتے تھے نہانے کے لیے تو وہ اپنے یعنی دھوتی کہیں اس کو یا پاجامہ وغیرہ کہیں اس کو اتار کر غسل نہیں کیا کرتے، حالانکہ شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ چار دیواری ہے، سطر آ گیا، پردہ آ گیا، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے، تو لیکن یہ اتنے کامل حیا والے تھے کہ کبھی انہوں نے اس طرح کا عمل نہیں کیا، یہ ان کے کامل حیا ہونے کی علامت ہے۔